وہ عثمان میرے نبی مکرم نے آواز دی، ساتھیو مسلمان کمزور ہیں، جنگ تبوک کا موقع ہے، رب کے راستے میں خرچ کون کرے گا؟ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میری طرف سے۔ میرے نبی نے پھر آواز دی، پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میری طرف سے۔ میرے نبی نے پھر آواز دی، پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میری طرف سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی، پھر کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے 4 مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی 400 اونٹ سامان کے لدے ہوئے میری طرف سے، 1000 اشرفیاں بھی میری طرف سے رب کے راستے میں قربان ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان اشرفیوں کو اٹھایا، نبی علیہ السلام اوپر پھینک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یاد رکھو آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ بھی کرے تو رب نے اس کے کھاتے میں جنت کو لکھ دیا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جسے ایک ایک محفل میں میرے نبی نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ملایا ہے، زمین خرید کر دی ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے کنواں خرید کر یہودیوں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا۔ یہ وہ عثمان ہے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا۔ میرے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، لیکن ایک جنازہ جامع ترمذی کی حدیث ہے وہ بھی لایا گیا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا، یہ اس کا جنازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میرے عثمان کو برا کہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے دعا کا مستحق نہیں ہے، استغفار کا مستحق نہیں ہے، اسے لے جائیے۔ پیغمبر علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ وہ با حیا اور با کردار عثمان، اس نے کہا لوگوں حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو مارا جاتا ہے 3 بنیاد پر۔ اگر انہوں نے قتل کیا ہو، قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر انہوں نے زنا کیا ہو، زنا کے بدلے میں انہیں رجم کیا جاتا ہے۔ اگر دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہوں پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہ میں نے تینوں گناہ نہیں کیے ہیں۔ جہاں تک زنا کی بات ہے، کہا دور اسلام میں تو میں نے زنا نہیں کیا ہے، بلکہ دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان نے آج تک زنا نہیں کیا ہے، بدکاری نہیں کی ہے۔ یہ وہ با حیا اور با کردار عثمان ہے۔ میرے نبی کے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے ابو بکر صدیق آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے ویسے لیٹے رہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر آتے ہیں، ویسے لیٹے ہوئے۔ پھر حضرت عثمان آتے ہیں، میرے نبی اٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیٹ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، ازواج مطہرات پوچھتی ہیں اللہ کے نبی جب حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ ویسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ ویسے لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ اپنے کپڑوں کو سیٹ کرنے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ جس سے اللہ کے مقدس فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے اللہ کا نبی حیا کیوں نہ کرے؟ وہ با حیا عثمان، با کردار عثمان۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی شہادت کی گواہی، کسی کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرات دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی جنگ کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نبی کا مسلح دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور جگہ دے گی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم شہید ہیں انشاءاللہ جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ ایسے عظیم ہیں جنہیں پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو رنجیدہ دیکھا، کہا عثمان پریشان کیوں ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سے حضرت عثمان کا گھر خالی ہو گیا، بات بیوی کی نہیں ہے، میرے نبی نے اور کا نکاح کر دیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان اگر نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے آپ کو دیتا جاتا انکار نہ کرتا۔ سمجھیے، عقیدہ بنائیے، عمل بنائیے، صحابہ کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر